کسی کی جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کیتی کا کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہے؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہے، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کو استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے فخر محسوس کرتے ہیں۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب تو بہت انصاف کرنے والا ہے۔ درخت بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہے، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ لوگوں کے چہرے پر مت جاؤ، چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو انہی سے صاف کر دے جو ان آنسو کی وجہ بنتے ہیں۔ جیب باری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ غلط کو غلط کھل کر کہیے، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ انسان کو اکثر اپنی منزل اسی راستے پر ملتی ہے
جس راستے سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش مالک کا سب سے اونچی جگہ ہے۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے داغے نے ختم کر دیا ہے جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئی تھی۔ بڑھتی ہوئی لڑائی میں سے چپکے سے پیچھے ہٹ جانے کو ڈر نہیں کہتے، بلکہ اپنی عزت نفس انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور اس کو پامال ہونے سے وہ خود ہی بچا سکتا ہے۔ چھوڑتے جا رہے ہیں مجھے سب آج کل، اے زندگی تجھے بھی اجازت ہے جا عیش کر۔ میں محبت سے خوفزدہ ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرتی ہے جس پر ہم قابو نہیں سکتے۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگ کرتے ہیں۔ زندگی اس دور سے گزر رہی ہے کہ جہاں دل دکھتا ہے لیکن چہرہ ہنستا ہے۔ کتنا اذیتناک ہوتا ہے نہ وہ لمحہ جس لمحے کبھی نہ رونے والا، ہمیشہ غموں کو ہنس کے سہنے والا انسان اپنا مدتوں کا ضبط کو کے بے اختیار چیخ چیخ کر رونے لگ جائے اور اسے چپ کرانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ حساس ہونا کتنی بڑی مشکل ہے اور بے حس ہونا کتنی بڑی آسانی ہے۔ انسانی نفسیات اور رویے سمجھ نہ آنے پر جلدی مت لیجئے، وقت لیجئے اور وقت دیجئے۔ وقت آپ پر گرہیں کھولتا جائے گا، کام بہت صبر آزما ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کے کسی اور کے ساتھ قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے من پہ بوجھ نہیں ہوتا؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کسی کی زندگی اجیرن بنا کر وہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ اللہ سے محبت کی علامت سجدہ، انسان سے محبت کی علامت برداشت۔ جس میں سجدہ نہیں وہ اپنی اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، جس میں برداشت نہیں وہ اس انسان سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان نہ ہو۔ تلخ ماضی کا ہنستا بستا انسان جب کھو جائے تو بچی ہوئی سانسیں صرف گزارا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جب اچانک آپ کے جسم میں یہ تبدیلی نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی آپ کو ٹوٹ کر یاد کر رہا ہے۔ جب آپ کا دل عجیب سی کیفیت میں چلا جائے اور اداسی محسوس کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی آپ کو ٹوٹ کر یاد کر رہا ہے۔ انسان خود کو کیسے سمجھائے کہ زندگی کے پیپر میں آنے والے ہزاروں سوالات کے جواب میں صرف ایک لفظ بے بسی کو نہیں لکھا جا سکتا۔